رات میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے، تو دیکھا کہ لوگ ٹرکوں پہ سوار اور موسیقی کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، بظاہر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں میوزک کے ساتھ، اور لوگ ڈانس کر رہے ہیں، اس کے ٹرکوں کے اوپر کھڑے ہو کر ڈانس کر رہے ہیں، اور اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رات بھر یہ ہنگامہ ہوتا رہا اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مظاہرہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ ان گانے بازوں کو ختم کروں۔ حضور نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری زندگی کے اندر تم نے اپنی زندگی کو، اپنے دین کو جو لہو و لعب بنا رکھا ہے اس کو ختم کروں، اور ہم آپ کا نام لے کر اور یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے بڑا زبردست ہمارے لیے ایک عظیم پیغام لے کر آتا ہے کہ اس دن میں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ ساری دنیا کے لیے ایک کامل اور مکمل نمونہ پیش کر کے دکھائیں کہ انسان ہو تو ایسا ہو، اس لیے بھیجا تھا۔ تو ذرا ہم اپنے منہ میں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم یہ عید میلاد النبی بھی منا رہے ہیں، سیرت النبی کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، سلام بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ نعتیں پڑھنا، سلام پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اس سارے سلسلے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی ہماری زندگی میں کیا ایسا ہوا کہ اس ربیع الاول کے جلسوں کے بعد، ربیع الاول کی محفلوں کے بعد ہم کوئی سنت پہلے چھوڑے ہوئے تھے، آج ہم نے اس کے بعد وہ سنت اختیار کر لی؟ اگر اختیار کی بڑی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر زندگی کا پہیا اسی ڈھب پر گھوم رہا ہے جیسا سیرت کو پڑھنے اور سننے سے پہلے تھا، تو بھائی یہ سوچو کہ قرآن تو یہ کہہ رہا تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حضور سے فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کو کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے واقعی محبت ہے تو میری اتباع کرو، میرے اسوہ حسنہ کی اتباع کرو، میری زندگی کے ایک ایک ادا کو اپنے زندگی کے اندر اپناؤ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو گئے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو ذرا سا ہم اپنا سب جائزہ لے کے دیکھیں کہ آیا ان سارے جلسوں جلوسوں کے بعد اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اظہار محبت کے بعد کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کوئی سنت پہلے چھوڑی ہوئی ہو اب اختیار کر لی ہو؟ اگر نہیں ہوا تو اس کا معنی ہے کہ ہمارا صرف زبانی جمع خرچ ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے، اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک کتاب کو یہ اپنے سامنے رکھ لیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سنتیں بیان کی گئی ہوں۔ اس کے لیے میں تجویز کرتا ہوں میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں آپ نے آپ کی حیات طیبہ کی تمام سنتیں جتنی روایات میں آئی ہیں وہ جمع کر دی۔ آپ کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح جاگتے تھے، کس طرح کسی سے معاملات کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو ہم سامنے رکھ لیں اور سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیں، ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، اگر موجود ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، موجود نہیں ہے تو اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو بے شک ہماری یہ سیرت کی محفلیں
کامیاب ہیں اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں دنیا و آخرت میں ملے گا۔ اگر یہ نہ کیا تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے جو کرتے ہیں اس میں سچے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتباع سنت کی مکمل توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔